بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں ماہر محمد سعید قادری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل القائم لا ایسوسیٹس۔ دوستو، ابھی آپ نے ایک ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا ایک کلپ سنا۔ انہوں نے آج سے 14 سے 15 برس قبل کچھ پیشین گوئیاں کیں، اور ان کو سننے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ کیا معاشرے میں جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں کس حد تک وہ درست ثابت ہوئی ہیں، آیا کہ وہ درست ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ دوستو، اگر ان کے اس بیانیے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کی حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ چیز ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو پیشین گوئیاں ڈاکٹر طاہر القادری نے آج سے 15 سال 14 سال پہلے جو کر دی تھیں، وہ منوان ان کی ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک ایک بات جو ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو آج ہمارا معاشرہ جس کنارے پر آ چکا ہے، جس دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے، وہ اور انتشار کا ایسا دہانہ ہے جہاں ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ غریب عوام کو روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ اور ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو سوائے عیاشیوں کے یا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے اور کچھ بھی کوئی کام نہیں ہے۔ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ صرف اقتدار کی جنگ کے لیے ہر لیڈر لڑ رہا ہے۔ دوستو، معاشرے میں کرپشن، بدعنوانی، بے ایمانی اپنے عروج پر ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم نظام عدل کو دیکھتے ہیں تو غریب کے لیے معیار انصاف و عدل اور ہے، طاقتور کے لیے انصاف و معیار انصاف و عدل اور ہے۔ یہ چیز بھی ہم اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ عام عوام کو، غریب آدمی کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ کیسے نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے اگر امیر آدمی کی کروڑوں کی کرپشن ہے تو ان کے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو قانون کسی بھی طریقے سے شکنجے میں لینا چاہتا ہے، یہ بیڈ سسٹم جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اسی وقت جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس میں وہ ترمیم کر لیتے ہیں اور خود کو پروٹیکٹ کر۔ اٹ مینز کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں، ہمارے ادارے مستحکم نہیں ہیں، اور ہمارا جو لا انفورسمنٹ سسٹم ہے وہ فلی ڈیمیج ہو چکا ہے۔ وہ طاقتور کو تو سپورٹ کرتا ہے لیکن غریب کے لیے اس کا نقطہ نظر یا اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ مختلف ہے۔ تو میں یہ اپنے اس پیغام سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری واز رائٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے ایسے 14-15 برس پہلے پیشین گوئی کی تھی وہ بالکل منوہن سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جو ہماری عوام کی اب حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آئین خود ہی محفوظ نہیں ہے۔ اگر آئین محفوظ نہیں ہے تو ہمیں کیسے تحفظ دے سکتا ہے، کیسے تحفظ دے گا؟ تو میں اس میں یہی کہوں گا دوستو، میرا یہ میسج ہے، میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنے لیے نہیں تو اپنی نسلوں کے لیے باہر نکلیں۔ کل کو آپ نے بھی یہ جواب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے عوام کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے کیا کیا تھا۔ دوستو، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک بندہ کیا کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جب ہم اس سسٹم کے خلاف نکلیں گے، ہم اس نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک نہیں ہوں گے بلکہ ہم سب جب ملیں گے تو ایک کارواں ہوگا اور ہم اس سسٹم کو بالکل کک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ہم عوام کی جنگ لڑے، جو اقتدار کا بھوکا نہ ہو، جس کو اقتدار کی بھوک نہ ہو، جس کو مال بنانے کی ہوس نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اگر یہ چیزیں ہم مد نظر رکھیں تو میرے دوستو، جو طاہر القادری نے کہا ہے کہ بدلے گا نظام تو بدلے گا پاکستان، یعنی یہ سسٹم اگر تبدیل ہوگا تو پھر پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے، ہم لا سکتے ہیں۔ ادروائز سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کچھ بھی ہم تمام پارٹیز کے لیڈران مل کر اس سسٹم میں عوام کو کچھ نہیں دے سکتے اور نہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ جب ہمارا قانون طاقتور ہوگا اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے تو پھر اس قانون کی امپلیمنٹیشن سب پر ہوگی، اور آرٹیکل جیسے ہمارے سامنے کے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 62-63 کا
بالکل من اس کا عمل درآمد ہوگا، تو ہمارے پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو اہل علم ہوں گے، جو لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، جو لوگ ہماری قوم اور ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو وہ سسٹم پروٹیکٹ کرے گا۔ یہ نظام ہمیں کک آؤٹ کرنا ہوگا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اور اگر ہم آج بیٹھے رہے تو کل ہماری نسلیں ہمارے گریبان تک ہاتھ رکھیں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔